بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. جہانگیر ترین صاحب اپنی سیاسی جماعت استحکام پاکستان بنانے کے بعد لندن یاترا کے لیے ان کی روانگی. کیوں جا رہے ہیں لندن؟ کیا پرابلم ہوئی ہے؟ لوگ سیاسی جماعتیں بناتے ہیں, اس کے بعد ابھی تو منشور بھی نہیں آیا, ابھی اور بہت ساری چیزیں نہیں آئیں, تو کیوں لندن جا رہے ہیں؟ اور پھر ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی بہت بڑی جو تعداد ہے, بلکہ 90% جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. تو اب حکومت ان کا بندوبست کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور جو مختلف اینکرز ہیں ان کے جو وی لاگ کرتے ہیں ان کو خبریں فیڈ کی گئی ہیں, وہ سوشل میڈیا پر بھی یہ بات کر رہے ہیں, اور مین اسٹریم میں ابھی یہ بات کم آ رہی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ وہ جو پی ٹی آئی کی حمایت ہے اس سے باز آ جائیں. کیا انہوں نے منصوبہ بنایا, میں آپ کو اس کی بھی تفصیلات دوں گا. لیکن سب سے پہلے کہ جناب یہ جہانگیر ترین صاحب کو کیا ہوا, یہ کیوں بھاگ رہے ہیں لندن کی طرف, اور نون لیگ کے لیڈران یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہماری بڑی اچھی ورکنگ ریلیشن ہے اور ہم ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں, بلکہ برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جہانگیر ترین کے ساتھ مل کر ہی الیکشن لڑیں گے. تو ایک ہمیں جو صف بندی نظر آ رہی ہے اس میں جہانگیر ترین اور ان کا گروپ, یہ جو استحکام پارٹی ہے اور نون لیگ, یہ ہمیں ایک طرف نظر آ رہے ہیں, جبکہ پیپلز پارٹی ان کے مقابلے میں ہمیں نظر آ رہی ہے. اور ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کس کے ساتھ جائیں گے, لیکن کیپنگ ان مائنڈ دا پاسٹ ٹریک ریکارڈ, فضل الرحمان صاحب جو ہیں اس بات کا بہت امکان ہے کہ وہ آصف علی زرداری کے ساتھ جائیں گے. تو یہ ہو کیا رہا ہے بیسیکلی؟ میں نے آپ سے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والی وزارت عظمیٰ کے لیے آصف علی زرداری صاحب پر تول رہے ہیں, اور انہوں نے یہ انڈیکیٹ کیا فیصلہ سازوں کو بھی, اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی, کہ میں وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہوں. اور انہوں نے اپنے کریڈینشلز بتائے ہیں کہ میں نے جیل میں کتابیں بہت پڑھی ہیں اور اکانومی کو میں بہت بہتر کر سکتا ہوں. اور پھر پچھلے چند دنوں میں دیکھیں تو ان کا فوکس زیادہ پاکستان کے بزنس مین ہیں اور وہ ان سے حمایت حاصل کر رہے ہیں. تو بیسیکلی بزنس مین جس کے ساتھ ہوں گے, میڈیا کو بھی یہ کنٹرول کرتے ہیں, اشتہاروں کو بھی یہ کنٹرول کرتے ہیں, پاکستان کی جو مارکیٹس ہیں اس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو بزنس مین جس کے ساتھ ہوں اقتدار میں, اس کا جو آنا ہے وہ خاصا آسان ہو جاتا ہے. تو ماضی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ رہے ہیں یہ ٹریڈرز اور تاجر, اور مارکیٹیں بھی بند ہوتی تھیں. تو ابھی یہ جو ایک ٹلٹ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ زرداری صاحب کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ جو ایک زرداری صاحب کا, اور پھر باغ کا الیکشن ہم بتا چکے ہیں, پھر ایک پھڈا اور بھی ہو گیا اب کرکٹ کنٹرول کے لیے اشرف زکا صاحب کے لیے. بالکل جو ہیں آصف زرداری صاحب وہ ڈٹ گئے ہیں کہ ان کو ضرور ہم نے لینا ہے. تو اختلاف جو ہے وہ اب بڑھتا جا رہا ہے. تو اس ساری صورتحال میں مسلم لیگ نون انہوں نے یہ سمیل کیا ہے کہ ہماری بقا کس میں ہے. نواز شریف کی اقتدار میں یا سیاست میں واپسی کے لیے ان کی نااہلی جو ہے اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے. جہانگیر ترین صاحب بھی اسی چیز کا شکار ہے. پارٹی تو بنا لی ہے, لوگ آ گئے ہیں, لیکن خود نااہل ہیں. تو کیا ہو پھر, ایک بڑی شخصیت سردار تنویر الیاس بھی ان کے ساتھ ہیں, وہ بھی نااہل ہیں. چلیں وہ تو ایک ٹرم کے لیے نااہل ہیں اور وہ آزاد کشمیر کی سیاست میں زیادہ افیکٹو ہیں. تو یہاں پر جو دو بڑے گروپ ہیں, جو بڑی جماعتیں ہیں پنجاب کی, جہانگیر ترین صاحب وہ نااہل ہیں, نواز شریف صاحب وہ نااہل ہیں. تو اب کیسے وہ اہل ہو سکتے ہیں؟ جو ریویوز, پٹیشن اور عدالت سے فیصلوں کا معاملہ ہے وہ تو ابھی نواز شریف صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو موجودہ سپریم کورٹ کی رجیم ہے, جو موجودہ جس طریقے سے وہاں پر ججز کی ڈویژن یا اکثریت ہے, وہاں سے ان کو یہ فیصلہ نہیں مل سکتا. تو اب کہاں سے فیصلہ مل سکتا ہے؟ یہ فیصلہ مل سکتا ہے کہ اگر پاکستان کے آئین میں ترمیم کر دی جائے, اگر 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاکستان کی پارلیمان کوئی نیا لا پاس کر دے. اچھا, اب جو اس وقت اراکین ہیں وہ تو 228 نہیں بنتے, تو پھر کیا کیا جائے ان حالات میں؟ اگر وہ لوگ جو پی ٹی آئی سے استعفیٰ دے گئے ہیں قومی اسمبلی کے ممبر, لیکن اور ہائی کورٹ نے, لاہور ہائی کورٹ نے ان کا جو استعفے کا نوٹیفیکیشن ہے اس کو بھی سسپینڈ کر دیا, لیکن
راجہ پرویز اشرف صاحب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اگر وہ انہیں اسمبلی میں آنے کی اجازت دے دیں تو وہ جو لوگ ہیں وہ ترین صاحب کے ساتھ تو ہیں ہی ہیں، تو ظاہر ہے وہ ترین صاحب کی نااہلی کو ختم کرنے کے لیے ووٹ دیں گے، تو اس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو بھی ہوگا۔ نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ ہیں۔ تو جہانگیر ترین صاحب گئے ہیں لنڈن، ان کا جو لنڈن کا جو پروگرام ہے اس میں جو سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ مل کر تو جو وہ لوگ جو جہانگیر ترین صاحب نے اپنے ساتھ شامل کیے ہیں تحریک انصاف کے، قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، ان کو لایا جائے اندر، وہ 62 یا 70 اراکین کو، اور آئینی ترمیم پاس کروائی جائے جس سے جو یہ تاحیات نااہلی ہے یہ ختم ہو فوری طور پر۔ تو جناب راجہ پرویز اشرف صاحب نواز شریف کی بات نہیں مان رہے، وہ کہتے ہیں کہ جو کہے گا آصف علی زرداری وہ ہم کریں گے۔ آصف علی زرداری صاحب نہ تو جہانگیر ترین صاحب کی نااہلی کو ختم ہونا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی وہ نواز شریف صاحب کی نااہلی کو چاہتے ہیں ختم ہو۔ ان کا تعلق ہے شہباز شریف کے ساتھ، بڑی اچھی ورکنگ ریلیشن ہے۔ بلاول جو ہے وہ ان کی کابینہ کا وزیر بھی ہے شہباز شریف صاحب کا۔ تو بڑا یہ انٹرسٹنگ سینیریو۔ اب جہانگیر ترین صاحب جو ان کا لندن کا جو سب سے اہم ایجنڈا ہے کہ راجہ پرویز اشرف پر دباؤ ڈلوایا جائے اور وہ اراکین واپس آئیں اور ایک قرارداد کی صورت میں آئینی ترمیم کی جائے اور اس میں یہ کہا جائے کہ یہ تاحیات نااہلی نہیں ہے اور یہ ایک ٹرم کی نااہلی ہے جو اب ختم ہو گئی ہے اور یہ لوگ سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ابھی تک تو راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ جی بالکل میں نہیں آنے دوں گا، اور انہوں نے ایک اپنی لیگل ٹیم بٹھا دی ہے کہ جناب مجھے آپ بتائیں کہ یہ کیا ہے، اور یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اسپیکر صاحب کہتے ہیں میں اس کو چیلنج کروں گا کیونکہ یہ تو میری ججمنٹ جو ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ تو ویری انٹرسٹنگ سینیریو، وہ جو کل ایک ساتھ بیٹھ کے کھاتے پیتے تھے اب وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ دورہ جہانگیر ترین صاحب کا لندن کا، دیکھتے ہیں کہ اب اس سے کیا نکلتا ہے۔ اب اوورسیز پاکستانیوں کی حمایت سے بہت پریشان ہے شہباز شریف صاحب اور ان کی ساری جماعتیں کہ جو یہ ان کی جو لوگوں کی جو حمایت عمران خان کے لیے ہے۔ تو اب کیا کیا جا رہا ہے، انہوں نے یہ پلان بنایا ہے، خبریں لیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ہم نے بایو ڈیٹا حاصل کر لیا ہے، جو لوگ وہاں پر باہر امریکہ میں، یو کے میں، فرانس میں، ادھر ادھر جو بہت زیادہ مظاہرے کرتے ہیں تو ان کی فیملیز تو پاکستان میں ہے نا، لوگوں کی انویسٹمنٹس بھی پاکستان میں ہیں۔ تو یہ کیا کرنے جا رہے ہیں کہ جو لوگ باہر ہیں یہ خبریں پہلے نفسیاتی طور پر ان کو ڈرانے کے لیے فیڈ کرنا شروع کر دی گئی ہیں کہ جناب ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی، ان لوگوں کو، ان کے بہن بھائی عزیز و اقارب کو پکڑ لیا جائے گا اور ان کے ساتھ پھر جو چھترول کی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ فون کریں وہاں پر اپنے عزیزوں کو کہ بالکل وہ یہ اپنا جو بھی وہاں پر سیاسی ایکٹیویٹی ہے اس کو ختم کر دیں، اس کو بند کر دیں۔ تو بہت سارے جو وی لاگرز ہیں اس حوالے سے وی لاگ کر رہے ہیں، خبریں بھی فیڈ کی جائیں گی، اور آنے والے وقتوں میں گرفتاریاں اور اس طرح کی سختیوں کا بھی ایک امکان ہے چند لوگوں کو ٹیسٹ کیس بنانے کے لیے۔ بہرحال جو بھی اس حوالے سے تفصیلات ہوگی ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔